بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ یہ نیو ناول اسٹارٹ کیا ہے، اس کا نام ہے میری زندگی۔ اس ناول کے رائٹر ہیں آیت فاطمہ۔ پلیز ریڈرز آپ کمنٹس میں ضرور بتایا کیجیے آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ آیت بیٹا، آپ یہ رائتہ اور سیلیڈ ڈائننگ ٹیبل پر لگاؤ، ہم کھانا لے کر آ رہے ہیں، جاؤ۔ شاباش۔ آیت جو کچن میں چیئر پر بیٹھی نائلہ بیگم کے سیل پر اپنی فرینڈ ثانیہ سے بات کر رہی تھی، ان کی آواز سن کر ثانیہ کو خداحافظ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے ماما جان، میں لے جاتی ہوں، آپ دونوں بھی جلدی سے آ جائیں۔ آیت نے دوپٹہ ٹھیک سے سر پر جماتے ہوئے کہا تو نائلہ بیگم نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ آیت نے سمن شاہ سے ٹرے پکڑی اور باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ اس وقت لاؤنج میں صرف بی جان اور عالم شاہ ہی موجود تھے۔ آیت کو آتا دیکھ بی جان مسکرائیں اور صوفے سے اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی۔ انہیں اٹھتا دیکھ عالم شاہ بھی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ دونوں نے اپنی کرسیاں سنبھال لیں۔ آیت ابھی بیٹھی ہی تھی کہ اسے اپنی کرائم پارٹنر کا خیال آیا، جس نے اسے سونے سے پہلے کہا تھا کھانے کے وقت مجھے اٹھا دینا۔ آیت جلدی سے اپنی کرسی پیچھے کر کے اٹھی اور اوپر والے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ عروش اٹھو، کھانا لگ گیا ہے۔ آیت عروش کے کمرے میں آئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، لیکن مجال ہے جو اس محترمہ کی نیند پر ذرا برابر بھی اثر پڑا ہو۔ جب کافی دیر کوشش کے بعد بھی عروش نہ اٹھی، آیت نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور سارا ہی اس پر انڈیل دیا۔ ہے اللہ! آیت کمینی، مجھے سارا گیلا کر دیا۔ اب تم ذرا دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ وہ جو مزے سے خواب دیکھ رہی تھی، اس اچانک افتاد پر بھوکلا کر اٹھی اور آیت کو گھورتے ہوئے بغیر اپنی حالت دیکھے اس کے پیچھے بھاگی۔ آیت جلدی سے لاؤنج میں پہنچی اور بی جان کو پکڑ لیا۔ بی جان، مجھے اپنی اس چڑیل پوتی سے بچا دے پلیز۔ آیت بی جان میں تقریباً گھستی ہوئی بولی تو بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیوں کی طرف دیکھا، جہاں عروش میڈم بغیر دوپٹے کے سیاہ شلوار قمیض میں مکمل بھیگی ہوئی تیزی سے آیت کی طرف آ رہی تھیں۔ بی جان نے اس کا حلیہ دیکھا اور پھر بے اختیار نظر عالم شاہ پر ڈالی، جو سنجیدگی سے اپنے سیل میں گم تھا۔ بی جان، آج آپ کے ساتھ ہے، لیکن میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ اس نے سارا پانی کا جگ میرے اوپر ڈال دیا۔ آج یہ مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ عروش نے خونخوار نظروں سے آیت کو دیکھتے ہوئے بی جان کو بتایا۔ اچھا بس عروش، آپ چپ چاپ کھانا کھاؤ، یہ لڑائیاں تو آپ دونوں کی ہمیشہ چلتی رہیں گی۔ سمن شاہ نے عروش کو دیکھتے ہوئے کہا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ آیت کو گھورتی ہوئی بے بسی سے ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ عروش، یہ سونے کا وقت ہے جو آپ اب اٹھ کر آئی ہیں۔ عالم شاہ نے جو اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا اب بات کر کے موبائل سائڈ پر رکھا اور عروش سخت لہجے میں مخاطب ہوا، لیکن جب نظر عروش کے وجود پر گئی تو غصے سے اس کی رگیں تن گئیں۔ دوپٹہ کہاں ہے آپ کا؟ اس کی کرخت آواز، اور عروش نے ایک نظر سہم کر اس پر ڈالی اور پھر رونی صورت بنا کر مدد طلب نظروں سے اپنی ماما کو دیکھا تو انہوں نے اسے اٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ عروش بغیر عالم شاہ کو جواب دیے اوپر کی جانب بڑھ گئی۔ بیٹا، رات کو میں نے ہی اسے کچھ کام کروائے تھے تو دیر تک جاگتی رہی، اسی لیے اب اٹھی، نہیں تو روزانہ بچیوں کو جلدی اٹھا دیتی ہوں میں۔ اور دوپٹے کے بارے میں سمجھا دوں گی اسے، تم ناراض مت ہو، ابھی بچی ہے۔ سمن شاہ نے بات سنبھالنے کے خاطر کوشش کی تو عالم نے سر ہلایا۔ جی بہتر، لیکن آئندہ میں ان دونوں کو دوپٹے کے بغیر نہ دیکھوں۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ لڑکیاں یوں بالکل اچھی نہیں لگتی، اور اتنی بھی بچیاں نہیں ہیں، 20 سال کی تو ہیں دونوں۔ اس عمر میں لڑکیاں پورے گھر سنبھال لیتی ہیں، لیکن آپ لوگوں نے انہیں ابھی بچیاں ہی بنایا ہوا ہے۔ عالم شاہ نے ایک گہری نظر آیت پر ڈالتے ہوئے کہا۔ وہ جو آرام سے کھانا کھا رہی تھی اس کی بات پر نظریں جھکا گئی اور سمن شاہ جو اس کے بالکل پاس ہی بیٹھی تھی ان کا ہاتھ سختی سے تھام لیا تو انہوں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھپکا کر انہیں تسلی دی۔ ہاں بچے، میں بھی سوچ رہی تھی اب ان دونوں کو گھرداری سیکھنی چاہیے، ماشاءاللہ سے دونوں جوان ہیں اب۔ سمن اور نائلہ، اب کل سے تم دونوں انہیں بھی کام پر لگاؤ۔
بی جان نے عالم شاہ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اپنی بہوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو ان دونوں نے بھی سر ہلائے اور سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، جبکہ آیت خاموشی سے اٹھ کر ٹرے میں کھانا نکالنے لگی، کیونکہ جانتی تھی اب عروش بھوک سے اس کی بری حالت رہے گی لیکن نیچے نہیں آئے گی، اور ویسے بھی اسے منانا بھی تو تھا۔ وہ کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یہ ہے شاہ حویلی، جو کہ لاہور شہر سے تھوڑی باہر واقع ہے۔ اس میں 6 نفوس قیام پذیر ہیں۔ سوالے شاہ بی جان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے اصلان شاہ جن کی شادی بی جان نے اپنی پسند سے سمن شاہ سے کی، جو ایک بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوئی۔ ان دونوں کے 2 بچے ہیں، بڑا بیٹا عالم شاہ جو 28 سال کا ہے۔ عالم شاہ نے پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اپنے باپ چاچا کے بزنس کو سنبھالا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ بے تحاشا خوبصورت ہیزل براؤن آنکھیں، سفید رنگت، گھنے براؤن بال، کھڑی مغرور ناک اور خوبصورت انابی لب، ہلکی مونچھیں اور بیڈ 6 فٹ 3 انچ قد، مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار، وہ کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد ان کی بیٹی عروش شاہ جو ابھی 20 سال کی ہونے والی ہیں، وہ بھی بہت پیاری سی ہیں، نارمل قد کاٹ کی چھوٹی سی لڑکی۔ ان کے بعد بی جان کے دوسرے بیٹے سارم شاہ نے اپنی پسند سے شادی نائلہ شاہ سے کی، جنہوں نے ان کے زندگی میں آتے سب کے دل جیت لیے۔ ان دونوں کی بس ایک ہی بیٹی آیت شاہ ہے جو 20 سال کی ہو چکی ہے، گلابی اور سفید رنگت، ڈارک براؤن آنکھیں، گھنی پلکیں، ناک اور گلابی بھرے بھرے ہونٹ، گول شفاف چہرہ، جبکہ بائیں گال پر پڑتا ڈمپل اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتا تھا۔ براؤن بال اور نارمل قد، وہ بے شک کھڑے کھڑے کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی۔ اسے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن ان دونوں کا کالج ختم ہوتے ہی عالم شاہ نے مزید پڑھائی سے منع کر دیا تھا۔ اس کے کافی احتجاج کے بعد بھی جب وہ نہیں مانا تو وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ اس کی پیدائش کے کچھ ماہ بعد اصلان شاہ اور سارم شاہ کسی ایکسیڈنٹ میں وفات پا چکے تھے۔ اس وقت حویلی پر صف قیامت بچھا تھا۔ شاہ حویلی سے 2 جنازے اٹھائے گئے تو بی جان اپنے جوان بیٹوں کی موت پر دل کو تھام کر رہ گئیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ہمت کی اور سب کو سنبھالا۔ جب عالم شاہ 22 سال کا ہوا اور آیت شاہ 14 سال کی تھی، تب بی جان کے فیصلے پر ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا، اور پھر عالم شاہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ بی جان کو سب بچے ہی بہت پیارے تھے۔ انہوں نے عالم اور آیت کو اسی لیے جوڑا تاکہ آیت ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہے۔ اب انہیں بس عروش کی ہی فکر تھی، لیکن یہ تو دستور دنیا ہے کہ بیٹیاں پرائی ہی ہوتی ہیں، تو وہ بھی خاموش ہو جاتی۔ آج وہ دونوں صبح سے بی جان کے لیکچر سن رہی تھی، جنہوں نے صبح 5 بجے ملازمہ کو بھیج کر انہیں اٹھا دیا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد بی جان ان دونوں کو لان میں لائی تھی، اور تب سے لے کر اب تک وہ انہیں سمجھا رہی تھی کہ اچھی لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ سارا دن ماؤں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، صبح سویرے اٹھتی ہیں، دوپٹہ سر سے اترنے ہی نہیں دیتی، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ عروش تو اب مرنے والی ہو رہی تھی۔ آخرکار نائلہ شاہ اور سمن شاہ کو لان میں آتا دیکھ دونوں نے سکھ کا سانس لیا۔ بی جان آپ ناشتے میں کیا لیں گی؟ نائلہ شاہ نے کہتے ساتھ آیت کو دیکھا، جو محترمہ بال کھلے ہی چھوڑ کر آئی ہوئی تھی۔ بے شک سر کو اچھے سے ڈھانپ رکھا تھا، اس کے بال لمبے ہونے کی وجہ سے دوپٹے سے نیچے تک نظر آ رہے تھے، اب بھی وہ کمر تک کھلے پڑے تھے۔ کئی دفعہ عالم شاہ اسے ڈانٹ بھی سنا چکے تھے، انہیں نہیں پسند تھا اس کا یوں بال کھول کے گھومنا، حالانکہ گھر میں سبھی عورتیں تھیں اور وہ خود مرد تھا بھی تو اس کا محرم کے گھر میں کافی ملازم تھے، اسی لیے وہ احتیاط رکھتا تھا۔ لیکن آیت تو اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی۔ نائلہ شاہ نے اس کی کرسی کے پیچھے آ کر دوپٹہ اتار کر اسے دیا اور خود اس کے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی۔ آج تم دونوں ناشتہ ہرگز نہیں بناؤ گی، ان دونوں نے کیا ساری زندگی پھوہڑ ہی رہنا ہے؟ آج میں حبیبہ سے کہہ رہی ہوں، وہ انہیں بتاتی رہے گی، ساتھ ساتھ یہ دونوں ہی سب کا ناشتہ بنائیں گی۔ بی جان نے تھوڑی سختی سے کہا تو سمن شاہ اور نائلہ شاہ نے پہلے ایک نظر ایک دوسرے پر ڈالی، پھر سمن شاہ نے آگے بڑھ کر بی جان کا ہاتھ تھاما اور ان کے پاس ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔
بی جان ابھی سے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہماری آیت نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے ہمارے پاس، تو ہم دونوں ہیں نا، اور ہم نہ بھی رہیں تو یہ جو اتنے ملازم ہیں اسی لیے تو ہیں کہ ہماری پھول جیسی بچی کو کام نہ کرنے دیں۔ اور رہی بات عروج کی تو انشاءاللہ ان کے نصیب بھی اللہ اچھے کرے گا، ہاں تھوڑا بہت اسے سکھا دیں گے تاکہ اگلے گھر کوئی مشکل نہ ہو اسے، باقی اللہ ہے نا وہ بہتر کرے گا۔ آیت کے سمن شاہ کے کہنے پر چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں بھی کہوں کہ دونوں کچھ کرتی کیوں نہیں ہیں، وہ تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ تم لوگوں کی دی ہوئی شے پر سب کچھ ہو رہا ہے، کیا قصور جب مائی ہی انہیں نہیں سکھا رہی۔ بی جان نے خفگی سے کہا تو وہ چاروں ہی مسکرانے لگی۔ اچھا میری پیاری بی جان اب بس کرے نا، آپ پتہ نہیں کیوں لالا کی باتوں کو سیریس لیتی ہیں، سب کو پتہ ہے انہیں تو بس غصہ کرنے کی عادت ہے۔ عروج اٹھ کر بی جان کے گلے میں باہیں ڈالتی لاڈ سے بولی تو انہوں نے بھی اس کی پیشانی چومی، پھر وہ سب اٹھ کے اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ رات کو آیت اپنے لیے کافی بنانے کچن میں آئی، سب لوگ سو رہے تھے، اسے پتہ نہیں کیوں اس وقت کافی کی کریونگ ہوئی۔ ابھی اس نے فریج سے دودھ کا جگ نکالا ہی تھا کہ کھٹکے کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو مانو سکتا ہو گیا۔ عالم جو لان میں ایکسرسائز کر رہا تھا کچن سے آواز سن کر اس طرف آیا تو اتنے دنوں بعد اس دشمن جاں کو اکیلا دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ میں کافی بنانے آئی تھی۔ آیت نے جلدی سے وضاحت دی کہ کیا پتہ وہ بغیر کسی وجہ کے ہی ڈانٹ دے، جبکہ اسے سنجیدگی سے اپنی جانب آتا دیکھ کر آیت کو انجانے میں اس سے خوف آیا تھا۔ عالم شاہ نے قریب آ کر اسے زور سے خود میں بھینچ لیا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میری جان آپ نہیں جانتی کہ آپ کو خود میں سمانے کے لیے میں کتنا تڑپ رہا ہوں۔ اس دن کہا تھا نا کہ رات کو اپنے روم کا دروازہ لاک مت کیجیے گا، میں آؤں گا، تو پھر کس کی اجازت سے آپ نے دروازہ لاک کیا؟ ہاں، عالم شاہ نے پہلی بات نرمی سے کی، لیکن پھر اس کی کچھ دن پہلے کی حرکت یاد آئی تو غصے سے بولا۔ وہ نازک جان جو پہلے ہی اس افتاد پر کانپ رہی تھی، اس کے غصہ کرنے پر رونے لگی۔ عالم پلیز چھوڑے مجھے، آیت نے اپنے ناخن عالم شاہ کے کندھے پر مارے اور ساتھ روتے ہوئے کہا تو عالم شاہ نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور اس کی گردن کو دانتوں میں دباتے پیچھے ہو گیا۔ وہ جو اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی اس کے پیچھے ہوتے ہی اسے کندھوں سے تھام لیا تو عالم شاہ نے بھی اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹے اور اپنے سہارے پر کھڑا کیا اور ایک ہاتھ سے اس کی آنکھوں سے شفاف موتی چنے جو باہر آنے کو بےتاب تھے۔ اس مزاحمت اور رونے کی وجہ جان سکتا ہوں جانے عالم، اس کی آنکھوں میں دیکھتے کرخت لہجے میں کہا تو آیت نے بے ساختہ اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن ان آنکھوں میں دیکھ کر جلدی سے اپنی آنکھیں نظریں جھکا لیں، جبکہ ہچکیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ آنکھیں پھر سے بھرنے لگی تو عالم شاہ مسکرا دیا اور جھک کر اس کے گلابی رخسار پر شدت سے اپنے لب رکھے۔ میرا نازک سا بیبی، کیوں ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ میں تو آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ عالم شاہ نے اس کے کانپتے لبوں اور پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ آیت نے اپنے لبوں پر سے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن عالم نے دوسرے ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں سختی سے پکڑ لیں۔ آپ ہر وقت غصہ کرتے ہیں اور مجھے بہت ڈانٹتے بھی ہیں اور مجھ سے باتیں بھی نہیں کرتے، پیار بھی نہیں کرتے۔ آیت نے معصومیت سے شکوے کیے تو عالم شاہ کو اپنا آپ بے ایمان ہوتا نظر آیا۔ دل تو چاہ رہا تھا اسی وقت اس کو خود میں سمو لے، اور میری جان کو اتنے شکوے ہیں اپنے شوہر سے، میں ہر وقت کہاں غصہ کرتا رہتا ہوں یار، سارا دن تو آفس میں ہوتا ہوں اور اگر غصہ ہوتا بھی ہوں تو آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہوں چندہ، آپ جانتی بھی ہیں نا لڑکیوں کی عزت کانچ جیسی ہوتی ہے، کسی کی ایک بات کہہ دینے سے ہی داغدار ہو جاتی ہے، بس اسی لیے میں آپ دونوں پر تھوڑی سختی کرتا ہوں۔ بے شک ہمارے گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہے، لیکن یہ ملازم بھی تو غیر ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ آپ پر کسی کی بھی بری نظر پڑے، لیکن آپ دونوں آرام سے بات سمجھتی ہی نہیں ہیں تو اسی لیے تھوڑی سختی کرنی پڑتی ہے مجھے۔ اور جہاں تک بات ہے پیار کی تو بس یہ الیکشن ہو جائیں پھر بھی جان سے رخصتی کی بات کرتا ہوں، پھر جی بھر کر پیار کروں گا اپنے بیبی کو۔ عالم شاہ نے اپنے جذبات پر بند باندھتے ہوئے پیار سے اسے سمجھایا اور آخری بات اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے کی تو آیت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر جب اپنی نازک کلائیاں اس کی سخت گرفت میں دکھتی محسوس ہوئیں تو اس نے رونی صورت بنا کر اس کی طرف دیکھا۔
چھوڑنا، مجھے درد ہو رہا ہے، آیت نے بے چارگی سے کہا تو عالم شاہ نے اس کے بازو چھوڑے اور اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ بہت نازک ہیں، وہ وقت اب دور نہیں جب آپ میری پناہوں میں بے بس ہوں گی، سو بی ریڈی۔ عالم شاہ نے سنجیدگی سے کہا تو آیت شرم سے مرنے کے قریب ہو گئی۔ کیسے برداشت کریں گی میری شدتیں؟ خیر، اب آپ کھایا پیا کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں میرا ہونے کے لیے۔ وہ کرسی سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کافی بھلائی کچن سے بھاگ گئی تو عالم شاہ بھی مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ بی جان میں سوچ رہی تھی کہ عالم سے بات کرتی ہوں کہ آفس سے وہ وقت نکال کر بچیوں کو شاپنگ پر لے جائے۔ کافی ٹائم ہو گیا ہے دونوں کو گھر سے باہر نکلے، سارا دن بیچاریاں بور ہوتی رہتی ہیں، نہ کوئی پڑھائی نہ سیل ہیں ان کے پاس، نہ ہی کسی دوست کے ہاں آنا جانا۔ تو اچھا ہے ایک دفعہ عالم خود انہیں لے جائے، گھوم پھر بھی لیں گی اور شاپنگ بھی کر لیں گی دونوں۔ سمن شاہ نے بی جان کے کمرے میں آ کر کہا تو نائلہ شاہ جو ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی انہوں نے بھی اس بات سے متفق ہو کر اسبات میں سر ہلایا۔ عالم شاہ سے بات کر کے دیکھ لیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ لے کر جائے گا۔ ابھی کل ہی تو اس نے حویلی میں مزید سیکیورٹی بڑھائی ہے کہ الیکشن کی وجہ سے اس کے دشمن اس کی بو سونگھتے پھر رہے ہیں، لیکن پھر بھی تم ایک دفعہ کوشش کر لو۔ بی جان اٹھتے ہوئے بولی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی بیڈ کی پائنتی پر ٹک گئیں۔ بی جان کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر ایک گہرا سانس لے کر ان دونوں کی طرف سنجیدگی سے دیکھا۔ تم لوگوں نے آیت کی رخصتی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ بی جان نے نائلہ شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمن شاہ تو مسکرا دیں، جبکہ نائلہ شاہ کو لگا ان کا دل ابھی بند ہو جائے گا۔ جتنا بھی ڈانٹ ڈپٹ لیتی، اکلوتی اولاد سے محبت بھی تو بہت تھی۔ بے شک اس نے بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے جانا تھا، پھر بھی یہ تکلیف ایک ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ حالانکہ وہ جانتی تھی عالم سے بہتر لڑکا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، مگر بچپن سے اتنے لاڈوں سے پالا تھا تو اب خود سے الگ کرنے کا سوچ کر ہی ان کی سانس رک رہی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ لیکن بی جان، آیت ابھی بہت چھوٹی ہے، یوں اچانک کیسے؟ وہ بے بسی سے بولی، جبکہ آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے تو سمن شاہ نے ان کے دکھ سمجھتے انہیں خود سے لگایا تھا۔ بیٹا، ماؤں کو تو اولاد ہمیشہ چھوٹی ہی لگتی ہے، لیکن کبھی نہ کبھی بیٹیوں کو رخصت کرنا تو ہوتا ہے نا، اور ہماری آیت نے تو یہیں رہنا ہے تمہارے پاس، اور عالم بھی اس کا بہت خیال رکھے گا، تم بے وجہ پریشان نہ ہو۔ بی جان نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ابھی وہ کچھ کہتی کہ دھڑام سے دروازہ کھلا اور وہ دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ یہاں کون سا گول میز کانفرنس جاری ہے؟ ہم آپ لوگوں کو پوری حویلی میں تلاش کر رہی ہیں اور آپ تینوں یہاں بیٹھی ہیں۔ عروج نے بیڈ پر چڑھتے بی جان کی گود میں سرکتے ہوئے کہا تو بی جان محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی جبکہ آیت صوفے پر بیٹھ گئی۔ نائلہ بیگم محبت لٹاتی نظروں سے آیت کو دیکھنے لگی۔ سمن شاہ خاموشی سے اٹھی اور آیت کے پاس جا کر بیٹھی اور اسے سینے سے لگا لیا تو آیت نے بھی مسکرا کر ان کے گرد باہیں پھیلائیں۔ ماما، میں نوٹ کر رہی ہوں آپ آیت کو مجھ سے زیادہ پیار کرنے لگی ہیں، میں تو سوتیلی ہوں نا آپ کی؟ عروج نے منہ بنا کے کہا تو سمن شاہ مسکرا دی۔ ابھی انہوں نے لب کھولے ہی تھے کہ ان کی نظر نائلہ شاہ پر گئی، جن کی آنکھوں سے آنسو ضبط کے باوجود پھر سے چھلک پڑے تھے۔ انہیں روتا دیکھ کر آیت فوراً ان کی طرف بڑھی، کیونکہ اس نے انہیں اس سے پہلے کبھی بھی روتا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ ماما، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مجھے بتائیں نا ماما۔ ماما جان، آیت ان کے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی تو انہوں نے آیت کو خود میں بھینچ لیا اور اس کے منہ پر دیوانہ وار پیار کرنے لگی، پھر اس سے علیحدہ ہو کر اپنے آنسو صاف کیے اور نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس دیکھ رہی تھی میری آیت کتنی بڑی ہو گئی ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا، وہ اس کے گال سہلاتے ہوئے بولی تو آیت نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ ماما، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور ویسے بھی میں اتنی بڑی بھی نہیں ہوئی، دیکھیں چھوٹی سی تو ہوں میں، اس نے آخر میں شرارت سے کہا تو وہ سب مسکرانے لگیں۔ وہ سب یوں ہی باتیں کر رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر عالم شاہ کی آمد کی اطلاع دی تو بی جان نے اسے وہیں آنے کا کہا
عروج جو ریلیکسی لیٹی ہوئی تھی اپنے لالا کے آنے کا سن کر سیدھی ہو بیٹھی اور دوپٹہ ٹھیک کیا، جبکہ آیت بھی بیڈ پر چڑھ گئی۔ اگر صوفے پر بیٹھتی تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا، کیونکہ کمرے میں اور کوئی جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی۔ آیت یار تم تو صوفے پر ہی بیٹھ جاؤ نا، یوں سب بیڈ پر بیٹھیں گے تو یہ نہ ہو بیڈ ٹوٹ ہی جائے، عروج نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا تو آیت نے اسے کونی ماری۔ بی جان بھی مسکرا دی۔ عالم شاہ سلام کرتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو سب کو جمع دیکھ کر حیران ہوا اور آگے بڑھ کر بی جان کے آگے سر جھکایا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ آیت جو بالکل بی جان کے پاس بیٹھی تھی اسے جھکتا دیکھ جلدی سے پیچھے ہوئی، پھر سب کو مسکراہٹ دباتے دیکھ خفگی سے سر جھکا گئی۔ بی جان سے دعائیں لے کر وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھا، سمن شاہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بازو پرے صوفے کے پشت پر ڈالا۔ آیت نے ایک نظر بھر کر اس کی جانب دیکھا جو اس وقت بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے تھے اور ٹائی ڈھیلی ہوئی تھی، جبکہ آنکھوں میں تھکاوٹ صاف دکھ رہی تھی۔ آیت کو وہ اتنا پیارا لگا کہ دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ عالم جو کب سے اس کی نظریں خود پر محسوس کر رہا تھا، بال ٹھیک کرنے کے بہانے چہرے کے آگے ہاتھ کر کے آیت کی طرف مسکرا کر دیکھا اور ایک آنکھ ونک کی تو آیت شرم سے نظریں جھکا گئی۔ وہ بھی مسکراتا ہوا سیدھا ہوا بیٹھا اور بی جان کی جانب متوجہ ہوا۔ کہیں بی جان آپ نے بلایا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بی جان سے مخاطب ہوا۔ سمن شاہ نے بی جان کی طرف اشارہ کیا کہ ابھی رخصتی کی بات مت کریں، بچیاں بیٹھی ہیں، تو بی جان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بچے، وہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تم عروج اور آیت کو شہر لے جاؤ، انہیں کچھ خریداری بھی کروا دینا اور گھما پھرا بھی دینا۔ بچیاں سارا دن گھر میں اداس سی رہتی ہیں، باہر نکلیں گی تو ذہن فریش ہوں گے ان کے۔ وہ اگر تمہیں بہتر لگے تو انہیں موبائل فون بھی لے کر دے دو، چلو ان کے دل بہل جائیں گے۔ بی جان نے آخری بات کہہ تو دی تھی لیکن اب اس کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جبکہ آیت اور عروج تو مطلب ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ بی جان نے ان کے لیے اتنا سوچا، لیکن اب دونوں بھی عالم شاہ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ ہونا تو وہی تھا جو وہ کہتا۔ بی جان آپ جانتی بھی ہیں نا، پہلے ہی میں بہت مصروف ہوں، آفس بھی سنبھالنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ الیکشن کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو ابھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتا، اور اگر انہیں کچھ ضروری چاہیے تو مجھے لسٹ بنا دے، میں منگوا دوں گا، لیکن ایسے حالات میں ان کا باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا، اور جہاں تک بات ہے موبائل فون کی تو وہ بھی انہیں نہیں مل سکتے، یوں کماری لڑکیاں ان کے پاس موبائل فون ہونا مناسب نہیں لگتا۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تو بی جان بھی خاموش ہو گئی، جبکہ ان دونوں کے منہ ہی لٹک گئے تھے۔ مطلب اتنی ناانصافی! دیکھ لیا نا تم نے اپنے جلاد لالا کو، ہو نہ ہو کتنے ظالم ہیں، ہمیں تو تقریباً قید ہی کر رکھا ہے۔ آیت نے منہ بنا کر عروج کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے گھور کے اسے دیکھا۔ تو تمہاری اندر کی بیوی مر گئی ہے کیا؟ جا کر احتجاج کرو کہ بھئی ہم بھی انسان ہیں، بلکہ تم کیا کرو گی، ابھی دیکھو میرا کمال۔ عروج نے چٹکی بجائی اور اٹھ کے عالم کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھی، اپنے دونوں بازو اس کے بائیں بازو پر لپیٹ کر لاڈ سے اس کی طرف دیکھا تو عالم شاہ نے پیار سے اس کے بالوں پر لب رکھے۔ لالا دیکھیں پلیز، بے شک موبائل نہ لے دیں، لیکن ہمیں شاپنگ پر تو آپ لے جا سکتے ہیں نا۔ یاد کریں لاسٹ ٹائم ہم پورے 2 سال پہلے گئی تھیں شاپنگ پر، آپ کے ساتھ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، ہم نے کبھی آپ سے کوئی ضد نہیں کی، تو پلیز ہمیں لے جائیں نا۔ دیکھیں ہم گارڈز کے ساتھ لے جائیں گے اور اللہ خیر کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھیں لالا مان جائیں نا۔ عروج نے اتنے لاڈ سے کہا تھا کہ عالم شاہ نے اس بات میں سر ہلایا اور عروج کے گرد باہیں پھیلاتے اسے خود سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں کل پرسوں تک لے چلوں۔ چلو بی جان، آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے یا میں اب جاؤں؟ وہ پیار سے کہتا کوٹ اٹھا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بی جان کی طرف دیکھ کر سوال کیا تو انہوں نے کچھ سوچ کر نفی میں سر ہلایا۔ عالم شاہ کے کمرے سے باہر جاتی ہی آیت بھاگ کر عروج کے پاس آئی اور اس کے گلے لگ گئی۔ واہ عروج یار، آج میں تمہیں سچ میں مان گئی۔ اب چلو جا کر کل کے لیے لسٹ بناتے ہیں کہ کیا کیا لینا ہے، آیت نے پرجوشی سے کہا تو عروج بھی اس کے ساتھ جھومتی باہر نکلی۔ پیچھے وہ تینوں
ان کے بچپنے پر مسکرا دی۔ بی جان انہیں ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دیتی۔ وضو کے لیے اٹھ گئیں تو نائلہ اور سمن شاہ بھی رات کا کھانا دیکھنے کچن کی طرف بڑھیں۔ چلو آیت مردان خانے سے لالا کو بلا لاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا 6 بجے جائیں گے، 6 تو بج گئے ہیں، لگتا ہے لالا مہمانوں میں بزی ہیں تو بھول گئے ہیں۔ عروج نے اپنے ہینڈ بیگ میں ٹیشو رول رکھتے ہوئے زپ بند کی اور اسے لاؤنج کے صوفے پر ہی رکھ کر آیت سے بولی۔ آیت جو گہری سوچ میں گم تھی اس کی بات پر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ جانتی نہیں ہو اپنے لالا کو انہوں نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ مردان خانے میں کوئی عورت بھی قدم نہیں رکھے، بے شک کوئی ملازمہ ہی کیوں نہ ہو۔ بہن میرا تو اس ٹائم ڈانٹ کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہاں اگر تمہارا ارادہ ہے تو یو کین گو۔ آیت نے سہولت سے انکار کیا اور اٹھ کر کچن کی طرف جانے لگی کہ عروج نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے روکا۔ آیت یار کچھ نہیں ہوتا نا، ہم کسی ملازم کو بول کر لالا کو بلا لیں گے، خود کمرے میں داخل نہیں ہوں گے تو لالا نہیں ڈانٹیں گے۔ اب دیکھو ٹائم 6 سے اوپر ہو رہا ہے، یہ نہ ہو لالا نہ جائیں، کل یا پرسوں پر ٹال دیں، ویسے بھی انہوں نے 5 دنوں کے لیے اسلام آباد جانا ہے تو پھر شاپنگ پر جانے کے لیے موقع نہیں ملنا، اب چلو بھی۔ عروج نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو دونوں مردان خانے کی طرف بڑھیں۔ ابھی وہ مردان خانے کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ سارے ملازم انہیں دیکھ کر نظریں جھکا گئے۔ عروج نے آگے بڑھ کر ایک ملازم کو عالم شاہ کو بلانے بھیجا۔ ابھی ملازم کو گئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ملازم کے بجائے عالم شاہ آندھی طوفان بنا ایک کمرے سے نمودار ہوا۔ ان دونوں کو یوں صرف دوپٹوں میں مردان خانے میں پایا تو ملازمین کو وہاں سے جانے کو کہا اور خود شعلہ اگلتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ آیت تو اسے یوں دیکھ کر پیچھے ہو گئی۔ تم دونوں بچیاں ہو کیا؟ ہر بات سمجھانی پڑے گی تم لوگوں کو، یہ سارا دن جو اچھلتی رہتی ہو نا یہ اب چھوڑ دو اور دونوں تائی اور ماما کا ہاتھ بٹایا کرو، اب کوئی چھوٹی بچیاں نہیں رہیں تم لوگ، اور آج کے بعد مجھے تم دونوں مردان خانے کے قریب بھی نظر آئی نا تو جان لے لوں گا دونوں کی، سمجھی؟ عالم شاہ کی دہاڑ پر آیت تو تقریباً عروج کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ عروج خود اپنے لالا کو اس قدر غصے میں دیکھ کر کانپ کر رہ گئی۔ بس آپ کو وہ بلانے آئے تھے؟ آخر عروج ہمت کرتی کانپتے ہوئے بولی۔ ملازم مر گئے تھے جو مجھے بلانے تم دونوں آن پہنچی۔ اس دفعہ وہ عروج کے پیچھے چھپی اس نازک جان کو گھورتا ہوا بولا تھا جو اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے مرنے والی ہو گئی تھی، جبکہ اتنی دیر سے ضبط کیے ہوئے آنسو گلابی نرم و ملائم رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ اس کی حالت غیر ہوتے دیکھ عالم شاہ نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ جو اس کے سخت نظریں برداشت نہیں کر سکتی تھی یہ لہجہ کیسے برداشت کرتی۔ اچھا فی الحال تم دونوں جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں اور آئندہ خیال رکھنا۔ وہ اس بار کچھ نرم آواز میں مخاطب ہوا تو عروج نے سر ہلایا اور دونوں واپس زنان خانے کی طرف چل دیں۔ عالم شاہ تو ان کی حرکت پر بلبلا کر رہ گیا تھا، کیسے وہ اس کے اتنا منع کرنے کے باوجود بھی مردان خانے میں آ گئی تھی، لیکن فی الحال اس نے اپنا غصہ دبا لیا تھا کیونکہ ابھی وہ انہیں یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اسی لیے تھوڑا سا ڈانٹ کر بھگا دیا۔ اس وقت مردان خانے میں اس کے کئی خاص مہمان آئے ہوئے تھے تو ان کا سوچتے وہ اپنے غصے پر قابو پاتا دوبارہ اندر کی طرف بڑھا۔ آیت خدا کا نام لو یار، پلیز چپ کر جاؤ، ماما مجھے ہی ڈانٹیں گی۔ وہ دونوں وہاں سے سیدھا اسنان خانے کی پچھلی طرف بنے لان میں آئی تھیں اور آیت عالم شاہ کے غصے کو یاد کرتے روئے جا رہی تھی، جبکہ عروج کو ٹینشن تھی کہ جب عالم شاہ بھی جان لوگوں کو بتائے گا تو ان دونوں کی تو خیر نہیں۔ وہ جانتی تھی حویلی آ کر عالم شاہ نے ان پر غصے سے پھٹنا تھا، لیکن وہ ہمت سے کام لے رہی تھی اور تقریباً 10 منٹ سے روتی آیت کو تسلی کروا رہی تھی۔ جب آیت کے چپ ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آئے تو بے بسی سے بولی۔ آیت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مم میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ نہیں جاتے، پر تم میری بات مان لیتی تو یوں نہیں ہوتا۔ انہوں نے کتنا ڈانٹا ہے مجھے اور اب پھر سے ڈانٹیں گے؟ آیت پھر سے روتی ہوئی بولی تو عروج نے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کی طرف دیکھا۔ اچھا یار پتہ ہے غلطی میری ہے، اب اٹھو چلیں حویلی،
یہ نہ ہو لالا آ چکے ہوں۔ عروش نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ آیت بھی کرسی چھوڑ کر اٹھ گئی اور دونوں اندر داخل ہوئی، جہاں لاؤنج میں سب موجود تھے، جبکہ عالم شاہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا۔ اگر آپ لوگوں سے یہ نہیں سنبھلتی تو مجھے کہیں، میں ابھی ان کا بندوبست کرتا ہوں۔ اب گئی کہاں ہیں یہ دونوں؟ ابھی وہ غصے سے خرا رہا تھا۔ ان کو اندر آتے دیکھ مزید بھڑکا۔ آیت تو بھاگ کر سمن شاہ میں چھپنے والی ہو گئی، جبکہ عروش بھی خاموشی سے نائلہ شاہ کے پہلو میں نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئیں، کیونکہ اس وقت بھی جان کے نزدیک جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا وہ بھی عالم شاہ جتنی بھڑکی بیٹھی تھی۔ یہاں آؤ دونوں، فوراً!